دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہو کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوالات و جوابات ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ ہارون رشید کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا تھا اور سر پر ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں درخت کی شاخ پہ بیٹھا تھا۔ اس نے صدا لگائی: اس ذات کا واسطہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ میں آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ شاخوں سے اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا: اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا: ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت فروخت کر کے کام میں آئے گی، اور وہ یہاں سے چلا گیا اور بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر ایک دن مزدوری کر لیتا، اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری سے لیتا، اور نہ کم لیتا نہ زیادہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں: میرے گھر کی ایک دیوار گر گئی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں نے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، پاس ایک زنبیل رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا: کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت ہے مجھ سے؟ میں نے کہا: گارے مٹی کا کام ہے۔ اس نے کہا: 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دے دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا: 1 درم اور 1 دانک کی بات ہوئی تھی، اور وہی لیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں لوگوں سے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ میں 1 دن مزدوری پہ آتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور انتظار کرتا رہا، اور 8ویں دن اسی کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کو پوچھا۔ اس نے وہی 2 شرطیں رکھی، میں نے منظور کر لی۔ وہ اب میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے اس نے اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر دیکھنا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کام کیسے کرتا ہے۔ تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ ہاتھ میں گارا لے کر
دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ خود ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم لے کے کیا کروں گا؟ 1 درہم اور 1 دانک ہی میرے لیے ہے۔ میں 1 ہفتہ انتظار کیا اور تیسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کر لیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری دفعہ پھر سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند اشعار پڑھے۔ دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کے قبرستان میں جائے تو یہ سوچتے رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے اسی کپڑے میں کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے کے آؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ مستحق ہیں۔ یہی جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا اپنے وصال کے وقت۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو نیا ہو بوسیدہ ہی ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل رہتا ہے۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا اور اس کا خیال رکھنا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دینا اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کیا، دوسری چیزیں گورکن کو دے دیں اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی، اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے لشکر نکلتے گئے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا اور رشتہ داری کا واسطہ ہے، ذرا سا رک جائیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر آؤں تو مجھے میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، ان کا خیال رکھنا، امیر پر بہت سخت صدمہ ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام لیا اس سے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، مجھے پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے تو اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔
انہوں نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور چند اشعار پڑھے۔ اے وہ مسافر جس پہ میرا دل پگھل گیا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ لے کے گئے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کسی بھی طرح نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی میں تمہیں اپنی طرف بلا لیا ہے۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے میرے دل کا سکون، میرے دل کا چین تھا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی، جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور کا قبہ ہے جس کے اوپر نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اس نور کے ابر سے اس لڑکی نے مجھے آواز دی: ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ ہو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجزیر و تفکین کی ہے، میری وصیت پوری کی ہے۔ میں نے اس سے کہا: میرے بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا: میرے مولا کی طرف سے مجھ پر بہت کرم ہے، وہ مجھ سے راضی ہے۔